السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم، تمہارے اموال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اگر یہ بات پائی گئی تمہاری اولاد اور تمہارے مالوں نے انسان کو غفلت میں ڈال دیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر یہ لوگ خسارے والے ہو جائیں گے۔ تو دوستو، دنیا کے اندر چلتے ہوئے انسان کو دو چیزوں سے ہی دین سے غفلت پیدا ہوتی ہے، ایک اولاد کی وجہ سے اور دوسرے مال کی وجہ سے۔ اولاد کی وجہ سے کیسے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اولاد کی خاطر، پیٹ پالنے کی خاطر یا بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر روزی کماتا ہے، اس روزی میں لگتے ہوئے انسان جو ہے دوستو دین سے غفلت برتتا ہے، جس کی وجہ سے پھر دین سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یا پھر مال کی وجہ سے، مال کم ہے تب بھی اور اگر مال زیادہ ہے تو تب بھی انسان جو ہے مال زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی بعض دفعہ دین سے غفلت برتتا ہے، اور مال کم ہونے کی وجہ سے بھی دوستو بعض دفعہ انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں سے انسان دین سے غفلت برتتا ہے۔ تو دوستو، نہ انسان مال کی وجہ سے دین سے غفلت برتے اور نہ اولاد کی وجہ سے انسان غفلت برتے۔ جو مقدر میں دوستو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا وہ تو مل کے ہی رہے گا، وہ ٹل نہیں سکتا۔ آتا ہے حدیث پاک میں کہ انسان اس وقت تک مرتا ہی نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا دیا ہوا رزق اس کو دے نہ دے، اس کے مقدر میں لکھا ہوا رزق اس کو مل نہ جائے، اس وقت تک انسان پر موت نہیں آتی۔ تو دوستو، جو رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، بچوں کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، عورتوں کا، مردوں کا، جو مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ مل کے ہی رہے گا، اس سے نہ وہ کسی کی کمائی سے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ دوستو دین سے غفلت برتنے سے وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مقدر میں لکھا ہے تو وہ مل کر ہی رہے گا۔ تو اس لیے دوستو یہ تو یقین کی بات ہے کہ انسان ہمیشہ اپنا توکل، اپنا یقین اللہ کی ذات پر رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایسے اللہ پر توکل کرو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں۔ جس طرح پرندے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں ویسے انسان اللہ کی ذات پر توکل کرے، اور پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نہ ان کی فیکٹری، نہ ان کے کاروبار، نہ ان کی ملازمتیں۔ دوستو، صبح کو جب نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں، جب شام کو آتے ہیں تو ان کے پوٹے دوستو وہ خوراک سے بھرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی کاروبار نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی شغل نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی زراعت نہیں، کوئی شعبہ ہے جو انسانوں کے ہیں اس طرح کی کوئی شعبہ زندگی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا دوستو۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو جو رب پرندوں کو پالتا ہے، جو رب جانوروں کو کھلاتا ہے، تو دوستو انسان کو کیسے اللہ تعالیٰ رزق نہ دے، اور انسان کا مقدر میں لکھا ہوا رزق انسان کے پیچھے کیسے نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، واللہ خیر الرازقین۔ اللہ دنیا کے اندر جتنے بھی رزق دینے والوں میں سب سے بہتر رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ دوستو، اس غفلت سے بچے، اولاد کی وجہ سے بھی اپنا دین برباد نہ کریں اور مال کی وجہ سے بھی اپنے دین کو خراب نہ کریں۔ مال بھی کمائیں تو دین پر پورا چلے،
اور اولاد کی خاطر اگر روزی کمانا بھی پڑے یا اولاد کی وجہ سے ہم دین سے غفلت نہ برتیں، وگرنہ پھر دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر یہ غفلت برتی گئی تو پھر انسان خسارے میں سے ہو، خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے۔ اور آگے اللہ شاد فرماتے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس کو خرچ کر لو اس بات سے پہلے أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس بات سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ پھر کیا ہوگا جب موت آئے گی؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جب موت کو انسان پر موت آئے گی، موت کو دیکھے گا، پھر انسان پکارے گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مدت تک مہلت دے دی۔ کیوں مہلت دے دیجیے؟ کس وجہ سے؟ فَأَصَّدَّقْ، تاکہ جو مال آپ نے مجھے دیا تھا اس کو صدقہ کر لو، اور وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اس وجہ سے تھوڑی سی مہلت دے دیجئے کہ میں تیرے نیک بندوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ ہم ہرگز جس انسان پر اس کا مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ہم ہرگز اس کو مہلت نہیں دیتے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ان چیزوں سے باخبر ہے دوستو جو ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو جو اللہ نے رزق دیا ہے انسان کو، اس میں سے انسان خرچ بھی کرتا رہے۔ دیکھو مال تو اللہ کے راستے میں خرچ جتنا کریں گے اللہ اس کو مزید بڑھائے گا۔ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، اور دوستو دنیا پر خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ تو ہم مال کو خرچ کریں نیک کاموں کے اندر، فلاحی کاموں کے اندر، لوگوں کی خیر خواہی کے اندر، لوگوں کی خدمت کے اندر، نہ کہ دوستو ایسی جگہ پر کہ جہاں اللہ تعالیٰ وہاں پر مال خرچ کرنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو مال کو خرچ کرنا درست طریقے سے، اور خرچ کرنے کی بھی دوستو عادت بنائیں، نہ جانے پھر ہم خرچ کرنے کی حسرت ہمارے دلوں میں رہ جائے اور اوپر سے موت آ جائے تو ہم اس کو خرچ بھی نہ کر سکتے۔ تو فَأَصَّدَّقْ، پھر انسان تمنا کرے گا کہ اللہ مہلت دے دے، میں صدقہ کر لوں، میں تیرے مال دیے ہوئے مال کو خرچ کر لوں۔ اور دوسری حسرت کرے گا دوستوں کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دیجئے تاکہ میں تیرے نیک بندوں میں سے شامل ہو جاؤں۔ تو دوستو نیک عمل ابھی وقت ہے، جب موت آ جائے گی تو پھر انسان پچھتائے گا، خون کے آنسو روئے گا، پیپ کے آنسو روئے گا، لیکن وہ رونا اور دوستو وہ پیپ کے آنسو کام نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہتے ہیں نا جی سانس ہے تو چانس ہے، سانسیں جب تک چل رہی ہیں تو اللہ کا نظام چل رہا ہے، تو اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے دوستو ہم نیک اعمال کریں، ایسے نیک اعمال کریں کہ ہمارا شمار نیک لوگوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔